اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اللہ کی دلیل، اللہ کی نشانی تمہاری طرف آ گئی، اور پھر نورا مبینہ اللہ اکبر آگے فرماتا ہے کہ روشن کتاب بھی جو ہے تمہاری طرف آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اندر یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ایمان والوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اللہ کی دلیل آ گئی، مگر یہاں ایمان والے سے خاص لوگ مراد نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں۔ اب لوگوں کے اندر ہر بندہ جو ہے مراد ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر اللہ کی نشانی بن کر ہر ایک کے لیے تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا بھی معجزہ وہ بھی نشانی، آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ وہ بھی نشانی، آپ کی گفتگو کرنا وہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے گویا کہ نشانی معجزہ، آپ کا مسکرانا معجزہ، اللہ اکبر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دلیل جو ہے اب حضور علیہ السلام جو کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ اللہ کی دلیل ہے، اور وہ معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے ہر اعضاء پر اگر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے اللہ اکبر معجزہ، اللہ معجزے ان کے اندر سمتے ہوئے ہیں، معجزے ہی معجزے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے دلیل جو ہے تشریف لائے، اتنی بڑی ذات ہے اللہ اکبر۔ ہم کئی دنوں سے حضور علیہ السلام کی ذات کو سن رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خاص عنوان ہوگا، اس لیے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اللہ اکبر سمجھنے والا عنوان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام یا تو ابھی دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں ہیں، اس وقت جو ہیں راہب لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں اللہ اکبر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کو جو ہے میں چند واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کتابیں بھی جو ہیں اللہ اکبر بہت پرانی کتاب یعنی کہ المواہد کے اندر، السیرۃ النبوہ کے اندر، اور بھی جو ہیں کتابیں ہیں جو بہت ہی خاندان رسول ہیں، مدارج النبوہ ہیں، معارج النبوہ
مربوعہ ہیں ان کتاب کے اندر سے اتنے مجموعہ یعنی ساری کتابوں کا خلاصہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، اور جو یہودی ہیں اور ان کے جو راہب ہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اس کو جو ہے کعب الاحبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جو ہے آسمانی پرانی کتابوں کے اندر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت بتا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کس وقت پیدا ہوگے، کس دن پیدا ہوگے، اور پھر اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو ہے آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چاند نکلنے والا، جو ستارہ طلوع ہونے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، جب یہ ستارہ حرکت کرے تم سمجھ جانا کہ آخری نبی یعنی احمد مجتبیٰ دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل میں نسل در نسل لوگوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کب تشریف لانے والے ہیں۔ جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ اکبر جتنے یہودی کے بڑے بڑے راہب ہیں سب کو پتا چل گیا کہ آج کی رات یعنی کہ آج صبح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب اس کو جو ہے واقعے کے ذریعے یوں سماعت فرمائیے کہ اللہ اکبر ایک یوسف نامی شخص تھا جو مکے کے اندر رہتا تھا۔ لوگوں کو جو ہے اللہ اکبر جس وقت حضور علیہ السلام تشریف دنیا میں لا چکے، گروہ قریش جو جس کے اندر حضور علیہ السلام جس قبیلے کے اندر جو ہے تشریف لائے، قریش کے گروہ کے اندر ان کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ جو ہے اللہ اکبر یہ یوسف نامی جو یہودی تھا وہ جو ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، آج جو ہے اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اے گروہ قریش، آج اس امت کا نبی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے گروہ قریش کی جتنی محافل ہیں اس کے اندر وہ جو ہے گھومنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر جو ہے اللہ اکبر 7 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی۔ میں مدینہ پاک کے اندر چھوٹا سا تھا مگر مجھے ساری چیزیں یاد رہتی تھی، مجھے شعور تھا کہ میں جو ہے کیا کیا یاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے بڑی سی چوٹی پر چڑھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ اے یثرب والو، اے لوگو، اللہ اکبر۔ لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مبارک ہو اس امت کا آخری نبی، اس امت کا نبی اللہ اکبر جو ہے احمد مجتبیٰ، ان کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ جب ستارہ طلوع ہوا ہے گویا کہ وہ نبی آج دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آخری نبی کی اللہ اکبر پیدائش دنیا کے اندر ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ اکبر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اس یہودی نے جو ہے مدینہ پاک کے اندر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات جو ہے یہ جو ہے اعلان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان سب کو پتہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ہم نے کہا جس وقت حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت یہودی جو ہیں اللہ اکبر اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امیس نامی ایک جو ہے راہب تھا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر آتا رہتا تھا، بہت علم تھا اس کے پاس، بہت علم پرانی کتابوں کا تھا، اور لوگوں کو آ کر کہتا تھا مکہ والوں کو کہ وہ جو ہے آخری نبی یعنی کہ اس امت کا نبی جو ہے اللہ اکبر جلوہ گر ہونے والا ہے، ان کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ اب ان قریب دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضور علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گئے تو حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں وہ امیس نامی شخص کی اللہ اکبر گرجا گھر کے پاس گئے اور اس کو جو ہے چلا چلا کر بلایا۔ جب بلایا اور اس نے دیکھا حضرت عبد المطلب کو، دیکھ کر کہا کہ تم ہی وہ نبی کے دادا ہو اور ضرور وہ آج کے دن جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی حضرت عبداللہ کے گھر اللہ اکبر ایک لخت جگر ہوا، کہا اس کا نام محمد رکھنا، اللہ اکبر اس کا نام محمد دنیا کے اندر ہوگا۔ یہاں تک راہبوں نے جو ہے بشارت دی۔ اور بھی بہت واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے جو ہے بشارتیں دی. حضرت عبد المطلب بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا. وہ یہودی جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لوگوں کو پوچھنے لگا صبح کہ کیا آج تمہارے یہاں گروہ قریش کے اندر، یعنی کہ او گروہ قریش، تمہارے خاندان کے اندر کیا آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی لڑکا آیا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے وہ گھومنے لگا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ عبد المطلب کے گھر پہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ان کے گھر پہ جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ یہودی کو ان کے گھر لے گئے. اللہ اکبر. جب وہ یہودی حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لے گیا اور انہوں نے جو ہے حضرت آمینہ سے کہا کہ یہ بچہ میرے ہاتھ میں دو. اور جب حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ یہودی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے اس نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جب دیکھا کہ مہر نبوت لگی ہے، کچھ بال جو ہیں اس پر ہیں، اللہ اکبر، وہ دیکھ کر وہیں وہ بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہوا پھر ہوش میں لایا گیا. اس سے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا آخر کہ تو بے ہوش ہو گیا حضور علیہ السلام کو دیکھ کر؟ تو اس نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ یہ جو ہے اللہ اکبر، یہ جو میں نے دیکھا آخری نبی ہے، اس پر جو ہے مہر نبوت لگائی گئی ہے. تم سب کو مبارک ہو. اللہ اکبر. یہ اللہ کا نبی جو ہے تشریف لا چکا ہے. جو اس کی پیروی کرے گا وہ دنیا کے اندر کامیابی پائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. تمام راہبوں نے، تمام یہودیوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گری کی. اللہ اکبر. اعلان فرمایا. اسی طرح حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے، بہت محبت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگا کر جو ہے ایک خاص جگہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے. عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا، اللہ اکبر، وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، مگر حضور علیہ السلام سے بڑی محبت تھی تو حضور علیہ السلام جو ہے بیٹھا کرتے تھے. جب بیٹھتے تھے تو آپ کے چچا کہتے تھے کہ آپ اٹھ جاؤ، جو ہے یہ آپ کے دادا کی مسند ہے. تو حضرت عبد المطلب کہتے کہ اس کو رہنے دو، یہ بڑا مبارک بچہ ہے. اللہ اکبر. تو آپ جو ہے بیٹھے تھے، آپ کے پاس کہیں دور سے ایک راہب آیا. جب راہب آیا اور وہ جو ہے آخری نبی کی شان بیان کر رہا تھا کہ وہ مکہ کے اندر پیدا ہوگا، اس طرح ہوگا، نشانیاں. اتنے میں حضور علیہ السلام چھوٹے سے تھے. اس کے سامنے جب آئے تو کہا کہ عبد المطلب یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ تو کہا یہ میرا بیٹا لگتا ہے. کہا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ یتیم ہوگا. تو کہا میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے. تو کہا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ آخری نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ بہت جو ہے اللہ اکبر برکت والا یہ بچہ ہے. اس کی عزت کو جانو اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے اللہ اکبر پوری دنیا کے اندر نور پھیرنے والا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جو ہے چھوٹے سے تھے اور کھندرات کے اندر کھیلنے جب چلے گئے تو وہاں ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے حضور علیہ السلام کو لے لیا اور آپ کے قدم مبارک دیکھے. پہلے کے لوگ جو ہیں قدم دیکھ کر اللہ اکبر ساری چیزیں پتہ کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب قدم دیکھے تو وہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کر مکہ شریف لائے اور عبد المطلب کو کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے. کہا اس کو سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر مقام ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جو نشانیاں ہیں وہ اور اس کے قدم دونوں بہت زیادہ مشابہت ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم کے اندر سے ہیں اور یہ جو ہے نبی ہے اس قوم کا، اس لیے اس کی حفاظت کرو. حضرت ابو طالب سے حضرت عبد المطلب نے کہا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی بڑی فضیلت ہے، اس کو جو ہے اچھے سے رکھو، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ جو ہے یہودی لوگ حضور علیہ السلام کی خبر دے رہے. ابھی تو حضور علیہ السلام بچپنا ہے یا پیدا ہوئے پہلے دن ہے اور آج کا ملا کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. ہم نے کہا اگر 40 سال بعد ملی ہوتی تو پھر یہ جو اعلان کر رہے ہیں پھر یہ آپ اس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر. اسی طرح حضور علیہ السلام کی 7 سال کم و بیش آپ تھے اور آپ کی آنکھوں میں چشم، آنکھوں میں جو ہے آنسو بے چشم ہوا تو حضور علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ جو آنسو بے چشم کے لیے جو ہے دم کرتا تھا اس کے پاس جب آپ لے کر گئے تو اس راہب نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ پہلے تو چلا گیا، غسل کیا، اپنی پرانی کتابیں نکالی اور پھر جو ہے وہ کتابوں کے ورق الٹنے لگا. کبھی ورق الٹتا ہے، کبھی حضور علیہ
السلام کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کبھی ورق الٹتا ہے، کبھی حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبد المطلب سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا پوتا ہے۔ کہا کہ اس کا میں کیا علاج کروں؟ اللہ اکبر، میں جس کا نام پڑھ کر لوگوں پر دم کرتا ہوں اور اللہ اس کو شفا دیتا ہے، وہی نبی تمہارے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، جس کی برکت سے لوگوں کو شفا ملتی ہے وہ نبی جو ہیں، اسی کا لعاب جو ہے اس کی آنکھ پر لگا دو، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا لعاب لیا اور آپ کی آنکھ پر لگایا، اللہ نے شفا کاملہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ جو ہیں رائب لوگ حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر نبوت اعلان کر رہے ہیں، جس کے صدقے لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ ابھی حضور تشریف بھی نہیں، اور شفا پانے والے کون ہیں اور دینے والے کون ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ راہب حضور کا نام پڑھ کر اگر کسی پر دم کر دیتا ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ہم جب نبی کے غلام اگر حضور کا نام پڑھ کر کہیں پہ بھی دم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں کیوں دور نہیں فرما سکتا؟ مگر یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی قدر نہ کی، حضور علیہ السلام کو جیسا جاننا تھا ویسا ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر، بڑی ذات ہے حضور علیہ السلام کی، ان کو مان لو۔ راہیبوں نے جب خبریں دی تو اب تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی شان سب سے بڑی شان حضور علیہ السلام کی ہے۔ امام عشق محبت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، سب سے اونچا ہمارا نبی ہے۔ ایسے نبی کی قدر کر لو، ان کے پیچھے چل لو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہیں کچھ اعلانات